خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، دوستو، جہاں بھی آپ ہیں، آپ خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وہ ناظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے، سب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، وہ رحیم ہے، وہ کرم کرنا پسند کرتا ہے، وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، دعا کا جواب دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ انسان تک اس کا پیار پہنچے اور پھر انسان اسے دیکھے اور کہے، تو مبارک ہے، تو مددگار ہے، تو میرا خداوند ہے، اور بڑی خوشی سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ یہ ہے خدا کا پیار، یہ ہے خدا کے پیار کی آواز اور اس کی دعوت سب کے لیے۔ آج خداوند آپ سے بات کر رہا ہے۔ مبارک ہے وہ جو سنتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ آپ کلامی زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں بھائی، پیاری بہن، کہاں ہیں آپ؟ جہاں بھی ہیں میرا سلام، سلامتی کی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی، جسے خدا کے سوا اور کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ خدا نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، ایک ایسی جگہ رکھ دی ہے اس کے دل میں، اس کی روح میں، اس کے اندر، اسے پیاس لگتی ہے محبت کی۔ چھوٹے بچے کی طرح آپ نے دیکھا، کوئی بھی چیز بچے کو دکھائی دے جائے، ہاتھ میں آ جائے، ایک دم منہ میں ڈالتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے وہ چیزیں چھوڑ دیتا تو اپنا انگوٹھا چوستا ہے۔ جو کچھ اس کا ہے وہی اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ انگوٹھا چوسنے والے بچے کا انگوٹھا چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو محبت کی پیاس ہے ہمارے اندر، اسے ہم نہ جانے کہاں کہاں اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تسکین نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے اپنی محبت کو خود ظاہر کیا ہے۔ میں آپ کی منت کر کے یہ کہوں گا کہ اگر آپ خدا کی محبت کو جاننا چاہتے ہیں اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں اس کا، کہ وہ محبت آپ کے اندر اتر آئے، تاکہ آتما آپ کی ترپت ہو، تسکین ہو۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں کا
دودھ پیتا پیتا سو جاتا ہے آرام سے، تسکین ہو جاتی ہے اسے۔ ایسے اگر آپ چاہتے ہیں ہو جائے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خدا یسوع مسیح کا کلام پڑھیں، انجیل پڑھیں۔ اس میں خدا کی وہ محبت ظاہر ہوئی ہے جو عجیب ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس محبت کی بخشش کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر سنیے خدا کا کلام۔ ساری دنیا اس وقت محبت کے لیے پیاسی ہے، جیسے ایک آگ لگی ہوئی ہے، سخت گرمی میں انسان کی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو نفرت کی آگ اس وقت بڑھی ہوئی ہے، بھڑک اٹھی ہے، اس کی وجہ سے پیاس بڑھ رہی ہے لوگوں کی محبت کے لیے، ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ملے گی، کہاں ہے خدا کی محبت، کہاں ہے خدا کی جیسی محبت، کہیں ہے؟ ہاں بے شک ہے، خدا کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں بتایا گیا کہ جو محبت خدا کی یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے وہ انسان کو بخش دی جاتی ہے، اس کے اندر اتار دی جاتی ہے بخشش کے طور پر۔ اگر کوئی چاہے تو کہہ سکتا ہے مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ کھا کے دیکھ لیا، پی کے دیکھ لیا، دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، ہر ایک جگہ جگہ جا کے دیکھ لیا، تسکین نہیں، چین نہیں، آرام نہیں، کہاں جاؤں؟ وہ تو ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کو اور کہتا لا ادھر کر اپنا پیالہ، میں اس میں انڈیل دوں گا، جس چیز کے لیے تیرے دل میں پیاس ہے لا میں انڈیل دوں اسے۔ اور دیکھو تجربہ کرنا ضروری ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ایک آدمی نفرت کی آگ جیسے اس میں لگی ہوئی تھی، پاگل اور دیوانہ۔ خداوند یسوع مسیح سے ایک ملاقات اس کی ہوئی تھی، ساؤل اس کا نام تھا۔ وہ اپنا تجربہ بیان کر کے کہتا ہے خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ دلوں میں نفرت تھی، آگ تھی، وہ آگ نکل گئی، نفرت کی آگ نکل گئی، خدا کی محبت کی آگ نکل بھڑک اٹھی اندر، کیونکہ یہ پیاس خدا کے لیے ہے، اسے کوئی اور پورا نہیں کر سکتا، تو خدا نے خود اس کا انتظام کیا روح القدس کے وسیلے سے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک نبی تھا جو بپتسمہ دیتا تھا لوگوں کو، جب وہ توبہ کرتے تھے تو ان کو بپتسمہ دیتا تھا پانی سے۔ وہ یوں کہہ رہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، اس کا اثر تو کھال پر ہوگا چال پر نہیں ہوگا، اندر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شروعات ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ جیسے ہاتھ منہ دھو کے نہا دھو کے آدمی آ کے بیٹھتے تب کھانا کھاتے ہیں، تو وہ نہانا دھونا کھانا نہیں ہے، کھانا تو نہانے دھونے کے بعد ملتا ہے، نہا دھو کے ٹھنڈے ہو کے آرام سے بیٹھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو کہہ رہا میں نے تو یہ نہانے دھونے کا بندوبست کر دیا تمہارے، یہ جو یسوع ہے یہ تمہیں روح القدس اور آگ کا بپتسمہ دے گا۔ ایک آگ تمہارے اندر لگی ہوئی جو تمہیں کھا رہی ہے، وہ دنیا کو کھا جائے گی۔ ایک آگ روح القدس کی ہے، وہ محبت کی آگ ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کا تجربہ کیا ہے پولس رسول نے، وہ کہتا ہے خدا کی محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ ایک آگ میرے اندر پہلے تھی نفرت کی، ایک آگ اور ہے دوسری جو مجھے بخشی گئی ہے، وہ خدا کی محبت کی آگ ہے، ایک آگ سے لگ گئی ہے محبت کی، اور یہ محبت خدا کی سی محبت ہے، زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں خدا یسوع مسیح میں یہ ظاہر ہوئی ہے تو جو اس پر ایمان لائے اس کی زندگی میں یہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سنیے، اس کی مجھے سخت ضرورت ہے۔ ہر روز اپنا پیالہ اس کے سامنے لاتا ہوں اور کہتا ہوں انڈیل دے میرے مالک اس میں، میں پھر پیاسا کا پیاسا، برتن اتنا چھوٹا ہے، کیسے ہر روز سانس لینا پڑتا ہے۔ سانس لے رہا ہوں، وہ دے رہا ہے، ابھی تو لے رہا ہوں، دیکھو وہ سانس دے رہا مجھے، میں لے رہا ہوں، اب پھر اور سانس کی ضرورت ہو گئی کہ نہیں؟ اب پھر سانس دے گا وہ مجھے، وہ سانس دے رہا تبھی تو میں لے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے محبت کا پیالہ ہے میرا دل، اسے میں اس کے آگے ڈالتا ہوں کہ دیکھ خداوند
پھر وہ محبت ڈالتا، پھر وہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ہر روز میں اس محبت کا محتاج ہوں۔ گھر آنے ایسے ہیں جہاں پر نفرت کا راج ہے، انہیں محبت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں قومیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، آگ لگانے کو تیار ہیں تمام دنیا کو۔ اس محبت کی ضرورت ہے جو خدا نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے۔ اور یہ کیسے ملتی ہے؟ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے۔ لکھا توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، خدا کے حضور سے تازگی کے دن بخشے جائیں۔ توبہ کرو، خدا اپنے وعدے کے مطابق تم کو روح القدس دے گا۔ خدا کا شکر ہے 2000 برس سے جنہیں اس کا تجربہ ہوا ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کی محبت ہمارے دل میں اتر آئی ہے، نفرت جاتی رہی ہے، بدگمانی چلی گئی ہے، خوف چلا گیا ہے۔ محبت میں خوف نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، محبت اتر آئی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی سی محبت ہے۔ یہ جیسی خدا کی محبت انسان کے لیے ہے، خدا کے لیے انسان کے دل میں جو محبت ہے ویسے ہی انسان کے دل میں خدا کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہم خدا کو استعمال کرتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں میں یہ دعا کر رہا ہوں، اگر تو کہتا حلیمی سے کرو تو میں حلیمی سے مانگ لوں گا، جون سا بھی ترکیب بتائے گا تو راستہ بتائے گا اس کے ذریعے سے میں مانگ لوں گا، لیکن دے مجھے میری خوشی، میری مرضی پوری کر، تو نہیں کرے گا کہیں اور سے کراؤں گا۔ دیکھا آپ نے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، اس گھر سے نہیں ملے کسی اور گھر سے جا کے مانگو۔ لیکن یہ خدا کی سی جو محبت ہے وہ ہمارے دل میں خدا کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت تابعداری میں ظاہر ہوتی ہے۔ بڑی خوشی سے ہم خدا کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہارے سامنے نمونہ رکھا ہے، جیسے میں نے خدا سے محبت رکھی، خدا نے مجھ سے محبت رکھی ہے، میں نے خدا سے محبت رکھی ہے، کس طرح تمہارے لیے ایک نمونہ رکھا ہے تابعداری سے۔ ذرا دیکھیے یوحنا کی انجیل میں 15واں باب، اس میں لکھا ہے جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ کیسے قائم رہیں؟ یہ محبت کیسے بنی رہے گی؟ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے۔ کیسے عمل کریں؟ اس کا نمونہ خدا من کہتا میں نے دیا تمہارے سامنے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ دیکھو میں نے تمہارے سامنے نمونہ رکھا ہے، تمہیں بتا دیا کہ خدا کا یہ حکم ہے، ایسے مانا جاتا، میں نے مان کے دکھایا، ایسے تم میرا حکم مانو تب میری محبت میں قائم رہو گے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو روح القدس کے وسیلے سے بخشی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، لالچ کی وجہ سے نہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں، دہشت کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے خوشی سے اس کے سپرد کرتے ہیں۔ آئے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میری زندگی میں۔ یہ ہے خدا کی وہ محبت جو دلوں میں انڈیل دی جاتی ہے، اتار دی جاتی ہے۔ دیکھو ایک اور بات اس خدا کی محبت کے بارے میں یہ ہے، جہاں یہ دیکھا کہ یہ خدا کی اسی محبت ہے، سب کے لیے ہے اور خدا کی تابعداری میں ظاہر ہوتی ہے، وہاں اس کے بارے میں یہ خدا کی خوشی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو انسانی رشتوں میں ہے، آدمی جسے پیار کرتا ہے، انسان جسے پیار کرے گا، کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو، اسے پہچان ہو جاتی تھوڑی دنوں میں، اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھی اس سے کس چیز سے خوشی ہوگی اور کون سی ایسی چیزیں جو اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، جنہیں ہم پیار کرتے ہیں ان کی خوشی چاہتے ہیں کہ بھئی کس بات سے کیا چیز ان کے لیے بنا دیں، کیا لے آئیں، کیا خرید لیں، کیا دے دیں، کس طرح ظاہر کریں اپنی محبت کو، تو خوشی کے لیے اظہار ہوتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے جسے خدا یسوع مسیح کی محبت کا انعام مل گیا، بخشش مل گئی ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ خدا کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میری خوشی کس بات میں۔ تو دیکھو ان کا تجربہ یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے میری زندگی میں یہ بات اچھی نہیں ہے،
خدا کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس چیز کو میں پھینک دوں. جیسی بڑی خوشی منائی جاتی ہے جب بچے کا بخار اتر جائے، بخار دور ہو جائے، بخار تو بچے کا اترا ہے، خوشی ماں باپ منا رہے، تو پیار کرتے ہیں اسے. اس لیے خدا کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر زندگی میں سے بدی نکل جائے، کیونکہ وہ بدی سے نفرت کرتا ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، آئے خدا سے محبت رکھنے والوں بدی سے نفرت رکھو. بہت خوشی ہوتی ہے خداوند کو یہ دیکھ کے کہ میری بچے نے، جس نے جھوٹ کا سہارا لے رکھا تھا، چھوڑ دیا. اس نے ظلم کا سہارا لیا ہوا تھا، یہ بدل گیا. بڑی خوشی ہوتی ہے خدا کو یہ دیکھ کر کہ کوئی آدمی پہچان لے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ بات اچھی نہیں ہے جو میں کہتا ہوں، میری زبان پر گالیاں بھی بسی ہوئی ہیں، پھر میں خدا کی حمد بھی کرتا ہوں. جیسے ایک دم سے دوسرا سوئچ آن کیا اور ادھر سے میں خدا کی حمد کرنے لگا، ادھر سے بدل دیا وہ، تو پھر ادھر سے گالیاں، گفتار، گندی باتیں، گندے مذاق یہ بھی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جتنی زیادہ خدا کی محبت کی تاثیر ہوگی اتنی زیادہ زندگی میں تبدیلی ہوگی. خدا کی تمجید جو خدا کو پسند آتی ہے وہی تمجید ہے جہاں خدا دیکھ سکے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. اب اسے جھوٹ بولنے سے نفرت ہو گئی ہے، اب اسے دوسروں کی بدگوئی کرنے سے نفرت ہو گئی ہے، اب اسے لالچ سے نفرت ہو گیا ہے، نفرت ہو گئی ہے. دیکھو نا، بدلتا چلا جا رہا ہے. یہ میری بچی بدل رہی ہے، اسے گھن آنے لگی ان گندی باتوں سے جو پہلے کیا کرتی تھی. یہ آدمی اب نفرت کرنے لگا ان باتوں سے جو مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ خدا کی خوشی ہوتی ہے. خدا کی محبت سب کے لیے ہے، خدا جیسی ہے، بالکل خدا کی طرح ہے، پاک ہے یہ. کیونکہ جتنا زیادہ کوئی خدا کی نزدیکی میں، خدا کی محبت میں بھر جائے گا، نزدیک آئے گا، محبت بھرے گی، اتنی ہی زیادہ اس کی زندگی میں گناہ کے لیے نفرت ہوگی. گناہ گار کے لیے نہیں، گناہ گار کے لیے ہرگز نہیں، کیونکہ خدا گناہ گاروں کو بچانا مانگتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے اور ان کا بیڑا پار بھی کر سکتا ہے. جنہیں پیار کرتا ہے ان کی زندگی میں پریورتن بھی پیدا کرتا ہے، تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے. اسی میں طاقت ہے اور کسی میں نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کی محبت کی بخشش بخشی جا رہی ہے. پیاسا ہے کوئی جو تنگ آ گیا اس نفرت سے، ہے کوئی جو پہچان گیا کہ گھر میں اگر نفرت ہے تو ستیہ ناش ہو جائے گا، اگر دشمنی ہے تو وہ سبھی کو کھائے گی، اگر غصہ ہے تو وہ سبھی کو برباد کرے گا. روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. خدا کی محبت، خدا کے لیے، گناہ کے خلاف، گناہ گار کی خدمت کے لیے تیار. یہ ایک بات ہے اس کی. جہاں خدا یسوع مسیح کی محبت دل میں اترے گی تو اس کی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جائے گی. یہ جو خدا کی بخشش محبت ہے روح القدس کے وسیلے سے جو ڈالی گئی ہے، تو جس برتن میں خدا کی محبت اترے گی وہ پیالہ دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پیو پیو. پیالہ اپنا پانی اپنے آپ نہیں پیتا. پھر تو پیاس، پھر جس کے ہاتھ میں وہ پیاسا رہ جائے گا کہ جی پیالے میں تھا تو پانی لیکن پیالہ پی گیا. ایسا نہیں ہوتا. پیالے میں جو پانی ہوتا اسے دوسرے پیتے. اسی طریقے سے یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح پاک روح کے ذریعے سے محبت انڈیلتا ہے، اپنے روح سے ان کے اندر اپنی جیسی محبت انڈیل دے گا، تو ان کے اندر بالکل وہی بات ہوگی جو یسوع مسیح میں. اس نے کہا تھا میں اس دنیا میں خدمت لینے نہیں آیا. ابن آدم خدمت لینے نہیں آیا ہے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے. تو جس میں روح القدس کی محبت ہوگی اس کی زندگی میں اظہار اس طرح ہوگا کہ اس کے اندر خدمت گزاری ہوگی. یہ اس محبت کا اظہار ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ اس محبت کا اظہار یہ ظاہر ایسے ہوتی ہے کہ نفرت جو ہے دل سے اسے دھکے دے کے نکلے گی. مجھے نہیں بات پسند، اب نہیں میں ایسے بول سکتا، اب نہیں میں وہاں ایسی جگہ نہیں میں جا سکتی، اب ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں رہے گا، میں مان جاؤں گا، میں معافی مانگ لوں گی، میں معاف کر دوں گا. یہ خدا کی محبت کا اظہار ہے. اور پھر ایک اور اظہار یہ ہوتا ہے جہاں تابعداری ہوتی ہے وہاں خدمت گزاری ہوتی ہے. خدمت دوسروں کی،
وہ خدمت گزاری یا سیوا اس لیے نہیں ہوتی کہ جی میں سیوا کروں تو پھر مجھے خدا معاف کر دے گا، میرے گناہ معاف کر دے گا، وہ اس لیے نہیں ہوتی. یہ تو محبت کا اظہار ہے. اس نے معاف کیا ہے ہمیں، اس نے مخلصی دی ہے، اس نے محبت ڈیل دی ہے. اب یہ محبت کے معجزات ہیں کہ ہم خدمت کر سکتے ہیں، سب کی کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کا نمونہ پیش کیا تھا تو اس وقت کوئی پاؤں دھونے کے لیے تیار نہیں تھا. سفر کر کے آتے تھے لوگ، تھکے ماندے پیدل چلتے تھے، پیروں میں دھول ہوتی تھی، ہاتھ منہ دھونے کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہاں کوئی نہیں جو پانی سے کسی کے ہاتھ دھلوائے، پاؤں دھلوائے. شاگرد تیار ہی نہیں ہے کہ جی میں کیوں دھلواؤں، جی میں تو بڑا ہوں، جی میں تو زیادہ دعا کرتا ہوں، جی میں تو زیادہ روحانی ہوں، میں تو زیادہ قریب ہوں اس کے، میں کیوں اس کے پاؤں دھلواؤں، میں کوئی نوکر ہوں، میں ان کا، میں کوئی غلام ہوں. اس قسم کے خیالات تھے. کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خدمت لینے کے لیے تیار ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود ان کے پاؤں دھوئے. تو دیکھو ان جن کے دھو رہے تھے نا خداوند پاؤں، ان میں سے ایک کا اسے پتا تھا کہ یہ مجھے پکڑوانے والا، یہ مجھے بیچ دے گا، لیکن اس کے پاؤں دھوئے تھے اس نے. تو یہ خدمت گزاری جو خدا دیتا ہے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں ہوتی کہ جی ہمیں نجات ملے گی، اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے خداوند کے پاک روح کی تابعداری کر رہے ہیں. اس کا پوتر آتما، اس کا پاک روح اندر سے بتا رہا کہ تو اس کی خدمت کر. یہ مت پوچھئے کون ہے، یہ نہ دیکھ کہ اس نے تیرے لیے کیا کیا ہے، تیرا برا کیا اس نے، تجھے وہ یاد رہتا، تجھے ڈر ہے کہ یہ پھر ایسے کرے گا. خداوند کہتا تو میرا حکم مان. یہ جو محبت اتر آتی ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی ماننی پڑتی ہے. پھر ٹھیک ہے، خدا کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے. ایک محبت کی مجبوری ہوتی ہے جس میں خدا کی خوبیوں کی معموری ہوتی ہے. یہ وہ مجبوری ہے جس میں خدا کے جلال کی معموری ہے، خدا کے محبت کی بھرپوری ہے. ایک اور بات جو ہمیں بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو مغلوب نہیں کی جا سکتی نفرت سے، اور کسی قسم کی شیطانی طاقت سے مغلوب نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ فتح مند ہے. کوئی بھائی، کوئی بہن جس نے خدا کی اس محبت کا تجربہ کر لیا ہے اور زندگی میں روح القدس کی محبت اتر آئی ہے، خدا کے لیے، سب کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، خدا کی خوشخبری سنانے کے لیے جو محبت پیدا ہو گئی ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ محبت ایسی کامل محبت ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا یہ محبت، اور نہ کوئی اس محبت سے چھڑا سکتا ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے، محبت ہے اس کے ساتھ کہ راستے میں کسی قسم کی مخالفت ہو، مصیبت ہو، موت ہو، لیکن دیکھو کیا کہتا خدا کا بندہ، کون ہم کو خدا کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. یہ ایسی محبت ہے، ایک ایسا قلعہ محبت کا ہے جس پر حملہ کرنے والا حملہ کرے، لیکن یہ محبت محفوظ ہے اور ہمیشہ فتح مند ہے. سنیے، ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، اور میں بیچارہ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن سنو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر حوالے کر دیا. وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ ضرور بخشے گا. خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ دیکھا، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ، تلوار، یہ کر سکتی ہیں؟ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. خدا چاہتا کہ آپ کے دلوں میں اس محبت کو انڈیل دے. پیالہ اس کی طرف کیجئے، پھر دیکھنا لبریز ہو جائے گا.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خداوند آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اس امید سے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں اور اپنی ضرورت اس کے سامنے پیش کر دیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ سب سے بڑی ضرورت میری زندگی میں یہ ہے کہ خدا کی وہ محبت جو روح القدس کے وسیلے سے ڈال دی جاتی ہے دل میں، وہ میری زندگی میں آئے اور میرا پیالہ لبریز رہے اس کی محبت کے لیے، اس جیسی محبت کے لیے جو خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، ایسی محبت جس کی وجہ سے ہم خدا کے نزدیک بڑھتے ہیں، ایسی محبت جس کی وجہ سے زندگی میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، گناہ سے نفرت ہوتی جاتی ہے۔ یہ بات خدا کو نہیں پسند، یہ بات ہم نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ اسے آتے کے ساتھ ہی ایسا لگتا ہے جیسے آنکھ میں کچھ گر گیا، آنسو آتے دھل جاتی ہے۔ اسی طرح اس محبت سے یہ جو بہہ نکلتی ہے خدا کے دل سے ہمارے دل تک، اس سے بدکاریاں بہہ نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں، نکال دی جاتی ہیں، اور پھر خدا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے ابدی محبت ہے۔ یہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے، اسی کے لیے خدا کا بندہ کہتا ہے، میں پھر سناتا ہوں آپ کو، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ یہ محبت کی فتح ہے۔ جہاں تابع داری ہے وہاں ایک نئی قسم کی طاقت بھی ہے۔ خدا کی تابع داری خوشی سے کرتے ہیں۔ خداوند یسوع تو نے حکم دیا ہے، ہم محبت رکھیں گے۔ تو نے بدی سے نفرت کی ہے، ہم اسے رہنے نہیں دیں گے اپنے دل میں نفرت کو۔ اور اس کی طاقت سے دیکھو برداشت کتنی زبردست ہوتی ہے، کتنے حملے ہو رہے ہیں، جیسے آندھیاں آ رہی ہیں، اڑا کے لے جائیں ہمیں، خدا سے دور کر دیں، وہ نہیں ہونے پاتا۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا؟ دیکھو لکھا، مجھے یقین ہے خدا کی جو محبت مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے اس سے کوئی چیز ہمیں جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان سب حالتوں میں ہم کو اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم محبت کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ محبت روح القدس کے وسیلے سے جو اتار آتی ہے اور تیار ہے کہ آپ کے دل میں اتر آئے۔ مجھ پر بھی خدا رحم کرے، آپ کو بھی خدا برکت دے۔